السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ علی اہلھا اما بعد۔ معزز علماء کرام اور عزیز ساتھیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من البیان لسحرا، کہ جب بندہ گفتگو کرتا ہے اور اس کی گفتگو میں مہارت ہوتی ہے، اس کا انداز بیان اچھا ہوتا ہے، تو وہ جادو کی طرح اثر کرتا ہے۔ اگرچہ وہ بات جھوٹ بول رہا ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ بولنے والا سچ بول رہا ہو، لیکن انداز کلام اچھا ہے۔ آپ منسٹروں کی باتیں سن لیں، آپ نیتاؤں کی باتیں سن لیں، انہیں یقین ہوتا ہے بعض لوگوں کو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن انداز بیان اچھا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جادو کی طرح مؤثر ہوتا ہے۔ اسی کو کلیم عاجز نے کہا تھا، بات اگرچہ بے سلیقہ ہو عاجز، بات کرنے کا سلیقہ چاہیے۔ ہم جو بھی گفتگو کر رہے ہوں، ہمارے دل کے اندر جو بات ہے، ما فی الضمیر کو ادا کرنا، تقریر کا نام ہے ما فی الضمیر کو، ہم پبلک کو اور سامنے میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہم جو چیز دینا چاہتے ہیں، جو میسج ان تک پہنچانا چاہتے ہیں، اس کو بہترین انداز میں پہنچانے کا نام تقریر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر میں ماہر انبیاء علیہ السلام کی تعریف فرمائی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، کانا خطیب الانبیاء، تمام انبیاء میں سب سے بہترین مقرر حضرت شعیب علیہ السلام۔ گفتگو کا ماحصل یہ ہے کہ ہماری درسی مشغولیات کے ساتھ، ہماری تکرار اور مطالعے کے ساتھ، یہ تقریر کا جو پہلو ہے اس کو ہم ترک نہیں کر سکتے۔ اس کے اندر محنت، لگن اور اس کے اندر دلچسپی رکھنا ضروری ہے۔ ایک عام بات، آپ عالم بن کر، فاضل بن کر اپنے علاقے میں جائیں گے، علاقے والے، معاشرے والے اس آدمی کو عالم نہیں سمجھتے جس کے پاس دارالعلوم دیوبند کی سند ہو، اس آدمی کو عالم نہیں سمجھتے۔ معاشرے والے، علاقے والے اس آدمی کو عالم سمجھتے ہیں جو ٹھہر کر لوگوں کے سامنے بول سکتا ہو۔ بارہا ہمارے سننے میں آیا ہے، دیکھنے میں آیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی عالم بول رہے ہیں لیکن بولتے کچھ نہیں ہو۔ کیوں؟ یہ جو صلاحیت ہے، آپ کی صلاحیت کا اندازہ اس وقت ہوگا جب آپ کچھ بولیں گے، اور وہ بولنے کا سلیقہ، ڈھنگ مدرسے کی زندگی میں ہی ہو سکتا ہے۔ مدرسے کی زندگی کے بعد کچھ اور ذرائع، کچھ اور ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، فلاں جگہ چلے جائیں گے، فلاں تحریک سے جڑ جائیں گے تو ہماری زبان کی ہچکچاہٹ ختم ہو جائے گی، اسٹیج کا خوف نکلے گا۔ یہ اس حد تک نہیں نکل سکتا جو بچپن میں نکلتا ہے۔ ہمارے اساتذہ کی نگرانی میں ہماری غلطیاں بار بار درست ہوں گی، ہماری اغلاط پر بار بار نشاندہی کی جائے گی۔ ہمارے اندر کس چیز کی ضرورت ہے، اساتذہ اس کی رہبری کریں گے۔ جو طالب علمانہ زندگی میں اچھا مقرر ہوتا ہے، وہ آگے چل کر وہی طالب علم عموماً، قاعدہ تو نہیں ہے، عموماً وہی اچھا مقرر ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے دوستو، ہمیں اسی دور کے اندر، ہمارے تعلیمی اوقات کے اندر حرج ہوئے بغیر، عصر کے بعد کا وقت ہے، اسی لیے بڑے بڑے مدارس میں ایک ایک ہفتے کی تعلیم کے اونچ نیچ کو برداشت کیا جاتا ہے تقریری مسابقوں کے لیے۔ بڑے بڑے اداروں میں، اشرف علوم ہمارے سامنے بڑا ادارہ ہے، بڑے بڑے ادارے ہمارے سامنے ہیں، اساتذہ سبق کی مقدار کو کم کر دیتے ہیں مسابقے کے پیش نظر، اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے۔ تو اس کے لیے دوستو، یہ ایسا جز ہے جس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، اور اس کے اندر اس کے اصول و آداب بہت تفصیل سے علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیے ہیں۔
اس کے اصول و آداب کو اساتذہ کے پاس جا کر معلوم کرنا، اپنی اغلاط کو، تقریر ہم بنائے ہیں یا کسی کتاب سے تقریر یاد کر رہے ہیں، اس کا تلفظ درست ہو، اس میں فاعل اور اس میں مفعول کا صحیح اندازہ اور ہمیں اس کا دھیان ہو، سامعین کا فرق ہو۔ اسی طرح ایسے ہی بہت سی چیزیں ہیں جو اردو میں ہمارے روز مرہ کے استعمال کی وجہ سے اس پر ہماری نظر نہیں جاتی، اس کا اندازہ ہمیں کب ہوگا؟ جب ہم استاذ کے سامنے جائیں گے اور ہم اس کو اہمیت دیں گے، تب اس کا ہمیں اندازہ ہوگا۔ تو اس کے لیے آپ لوگ ماشاءاللہ قابل مبارکباد ہیں، ایسے باصلاحیت اساتذہ کی نگرانی میں آپ لوگ ہیں۔ آپ لوگ جتنا حاصل کرنا چاہتے ہیں حاصل کر سکتے ہیں، لیکن حصول کا مدرسے کی زندگی کے باہر جانے کے بعد جو تکلف مزاج میں آ جاتا ہے، لوگوں کی انگلیاں اٹھنا شروع ہو جاتی ہے، پھر شرم کی وجہ سے آدمی پیچھے ہی ہٹتا جاتا ہے، آگے ترقی نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے یہ جو ہمیں اساتذہ ملے ہیں، بہت ماہر اساتذہ ہیں، ان کی قدر ہو، اور اس کے ساتھ ان کے پاس جو صلاحیتیں ہیں ہمیں ان صلاحیتوں میں سے لینا ہے، اور اس کا مکمل ہمیں استفادے کا یہ موقع ہے۔ تو اس کے لیے تمام طلباء سے ہماری درخواست ہے کہ یہ بہت اہم موضوع ہے تقریر کا، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ماشاءاللہ طلباء نے جو مظاہرہ کیا ہے وہ اساتذہ کی محنت کا ایک مختصر سا ہمارے سامنے نظارہ آیا ہے۔ بہت عمدہ ہمارے طلباء نے ماشاءاللہ مظاہرہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام طلباء کو مزید ترقیوں سے نوازے، اور تمام اساتذہ کو حق تعالی شانہ اپنے شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔